اچھا ایک اور چیز بھی ہے، کچھ بڑی دیکھا ہم نے قومی اسمبلی میں جو آج تقریریں ہوئیں وہ بڑی کچھ تاریخی قسم کے الفاظ تھے، کچھ تاریخی، اور ویسے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی گورنمنٹ اتنے اچھے نوٹ پہ اور اتنے کمفرٹبلی چھوڑ کے نہیں جاتی، جب جا رہی ہوتی ہے ایک پینک سا ہوتا ہے، ایک انریسٹ سا ہوتا ہے، اور پھر جس طرح سے یہ ایک بہت ساری جماعتوں کا ایک مجموعہ تھی یہ حکومت، تو ایک دوسرے کی تعریفیں کی گئی، سراہا گیا، یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو کہ آپ آ جائیں ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں شہباز شریف کو، اور دوسری طرف جو ہیں وہ شہباز شریف نے کہا نوید کنور صاحب کو کہ ان کو ہمیں دے دیں، یہ ہمیں بڑے پسند آئے ہیں. سو یہ ان کی بعد کی پالیٹکس جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی آن دس نوٹ اگر یہ حکومت ختم ہو رہی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور میرا خیال ہے یہ کہ آپ آ جائیں ہم لے لیتے ہیں، آلریڈی یو آر ون. کیبنٹ میں بیٹھے ہیں پرائم منسٹر، آج کی ڈیٹ تک شہباز شریف صاحب ہیں، اس میں بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نوید کنور صاحب بیٹھے ہوئے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو یو آر آلریڈی ون. آپ بے شک کہیں ہم الائیز ہیں، پارٹیز ہیں، آپ کا ایجنڈا جو بھی ہوں، لیکن آپ نے بیٹھ کے کیبنٹ میں ملک کو چلایا، اچھا چلایا برا چلایا، یہ لوگ اس کا ڈیسائیڈ کر. مہنگائی جیسے سب سے بڑی 60 روپے آپ کا بجلی کا یونٹ ہو چکا ہے آپ کا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا؟ لوگوں کو لاکھوں روپے کے بلز آ رہے ہیں. مہنگائی، ڈالر نے جس طریقے سے برے طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو ہٹ کیا آپ کے سامنے، لوگ جہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، نوجوان یوتھ آپ سے ڈس اپوائنٹڈ ہے. کوئی آپ کے پاس ان کے لیے سولوشن نہیں تھا، نیریٹو نہیں تھا کہ ان کے لیے کوئی پلان نہیں دیا 18 مہینوں میں کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے. اپنا فیملی فرینڈز کا جو پیکج لے کر آئے تھے وہی کرتے رہے ساری چیزیں. ایک چیز. دوسرا ان کی کوشش ہوگی، ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ لوگوں کی میموریز نا بڑی وہ ہوتی ہیں، ویک ہوتی ہیں، لیپس کرتے ہیں بڑے جلدی سے. پچھلے سال عمران خان صاحب جو ہیں اس میں جنوری اور فروری میں لوگ ان کا نام نہیں سننا چاہتے، ٹی وی شوز میں نہیں جاتے تھے. میں خود جاتا تھا ٹی وی شوز میں، ہم جاتے تھے، ان کے لوگ آتے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یار کہ ہم آ کے کیا ان کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کریں، ہمارے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. یہ بھی کی بات ہے. میں گاؤں کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے کہا آپ نے خان صاحب پہ ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. لوگوں کی میں سوچ بتا رہا ہوں. اگلے سال میں کیا انہوں نے کہا آپ نے ان پہ شہباز شریف صاحب پہ ہاتھ آپ نے ہولا رکھا، عمران خان صاحب تو بہت اچھے تھے، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. یہ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ایک سال کے اندر اندر یہ چیزیں لوگوں کی رائے کیسے بدل جاتی ہے. کچھ 2-4 ریزز کریں، تھوڑے سے ڈالر کی قیمت اوپر گئی، پیٹرول گیس کی، ان کی مہنگائی شروع ہوئی، لوگ پچھلوں کو بھول جاتے ہیں، اگلوں کو پڑ جاتے ہیں. ابھی بھی یہ ہوگا. ان کی کوشش ہوگی کہ اس سیٹ اپ کو اگر 6 مہینے آگے لے جاتے ہیں، جس کی وہ بات کر رہے ہیں یا مردم شماری کے نام پہ آگے لے جائیں گے، 6 مہینے دے دیں، اور اس میں نگرانوں نے کچھ اگر پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھائیں، گیس بجلی کا بل بڑھائے، تو لوگ کہیں گے نہیں جناب شہباز شریف صاحب تو فرشتے تھے. یہ دیکھیں انہوں نے آگے تباہی برباد. سو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کو بریک ملے تھوڑی سی، جیسے خان صاحب کو مل گئی 1-1.5 سال کی، وہ ہیرو بن گئے. حالانکہ جب وہ انہیں بزار صاحب نے کمپنی کو اور باقی پورا پیکج رکھا ہوا تھا، لوگ ان سے تنگ تھے. اب لوگ ان کے پورے اس سے تنگ تھے. سو ان کی کوشش ہوگی کہ الیکشن جو ہے فوراً نہ ہوں. سو ان آرڈر ٹو گیٹ انٹو الیکشن دی اسٹریٹجی از کہ تھوڑا سا ایک ٹائم کا انہیں 6 مہینے چاہیے، اور پھر صحیح ہے. اچھا کلاس صاحب ایک بڑا ضروری سوال کرنا ہے، لیکن یہاں پہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. کچھ عشائیے کے حوالے سے ہی بات کریں گے، یا چلے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد بریک لیتے ہیں. ایک چیز دیکھی کہ آرمی چیف نے پوری کابینہ کو جو ہے وہ عشائیہ دیا ہے، تو یہ اس سینیریو پہ تو اسپیسیفکلی ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ وہ 1 پیج سے بات آگے نکل کے 1 لائن ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز. یہ بڑا اہم سوال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح کا جو عشایہ ہے جس میں پوری کیبنٹ یا پرائم منسٹر گئے ہیں، پاکستان میں اب یہ کوئی انیوژل چیزیں رہی ہی نہیں ہیں. اب یہ راز کوئی نہیں رہا کہ ہائبرڈ سسٹم ہے. اور یہ بلاول نے بھی کل پرسوں اپنی تقریر میں کہا جی ہمیں اسٹیک ہولڈر جو ہیں، ہی واز آلسو ریفرنگ ٹو GHQ ایز ویل، یا عدلیہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اب وہ مان چکے ہیں ہمارا سیاستدان جی، ہمارے وہ کہنے کلے بندے کا کام نہیں کیا. اب یہ بات جو ہے حکومت ہم سے اکیلے سے نہیں چلتی. اب ہم اکیلے پارلیمنٹ ہم نہیں چلا سکتے. اب اس میں فوج بھی ہے، اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں جناب باقی لوگ بھی. اگر میڈیا پاورفل ہو جو یہ بھی گھس گئے، مطلب ہم بھی تو حصہ لینا شروع ہو گئے نا. اب ہمارے بھی وزیر اعظم، اب ہمارے بھی وزیر اعلیٰ، میں صحافیوں کے اینکرز کی بات کروں، مالکان کی. سو اب انہوں نے کہا جناب کہ سب جو ہے نا آئیں، کیونکہ تاکہ اکیلا جو ہے نا اکیلا گالیاں نہ کھائے. سیاستدان نے کہا جی اکیلے ہم کیوں گالیاں کھائیں؟ جی جو دیگر بینیفیشریز ہیں اس کے سسٹم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہیں، وہ عدالتوں کے فیصلے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے ہوں، آئیں ان کو لے کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ 3-4 یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم اچھا کر رہے ہیں تو ان کو کریڈٹ دیں، برا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمیں شامل کریں. سو یہ اشارہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو یہ وزیر اعظم ہاؤس میں دینا چاہیے تھا. وہاں پہ آرمی چیف صاحب کو آنا چاہیے تھا. دیگر جو آپ کے سروسز آپ کے چیفز ہیں وہاں پہ آنے چاہیے، تاکہ کم از کم تھوڑا سا منیمم لوگوں کا. ہم مانتے ہیں ایک ہم نے کور کیا ہوا ہے کہ جمہوریت ہے، جیسی تیسی بھی ہے، چل رہی ہے، لیکن اتنا اوپنلی اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے مخالفین کو موقع ملے گا کہ ساری چیزیں جو ہیں کوئی اور شو جو ہے کہیں اور سے چلایا جا رہا ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کی بجائے پرائم منسٹر ہاؤس میں شائع ہوتا، وہاں پہ یہ تینوں سروسز چیف آتے، وہیں پہ بیٹھ کے اس کو یہ فیئر ویل دی جاتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. یہ بیٹر وے ہوتا. نہیں تو وہی سمجھا جائے گا کہ ٹھیک ہے جناب کہ جو لے کر آئے تھے
جنہوں نے سپورٹ کی، جنہوں نے چلایا، تو پھر الٹیمیٹلی جانے سے پہلے انہوں نے ہی ان کو اشارہ دیا. سو اگین مائی ویو کہ ان کو یہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا. خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ دیر میں. اقراء صاحب ان کو ہم لے کے ذرا بات کریں گے کیونکہ ان کا انپٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے سیاسی تجزیے ہوتے ہیں وہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں. ان کو تھوڑا غصہ دلانا پڑتا ہے جب خبر خبر آپ نے نکلوانی ہے اور اچھا تجزیہ لینا ہے نا، تو خاکوانی صاحب کو تھوڑا غصہ دلانا پڑتا ہے، جس کا مجھے طریقہ آتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو تھوڑا 10-12 منٹ کے بعد کوئی ایسا ہم سوال پوچھ لیتے ہیں جس کے بعد خاکوانی صاحب بالکل مطلب آ کے بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ساری ان چیزوں میں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ان سے بھی بات کرتے ہیں جو آج اتنا بڑا ایک، اگر دیکھا جائے کہ اس میں آپ پاکستانی جمہوریت کی خوبی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے جولٹ آئے ہیں یہ پچھلے، اگر 2008 سے دیکھیں جنرل مشرف صاحب کے جانے کے بعد، یہ کم از کم کوئی وزیر اعظم پوری اپنی مدت نہیں کر سکا. اسمبلیوں نے کی ہے اس میں بہت سارے بڑے یہاں پہ مطلب ہے اس میں ان کو دھچکے لگے ہیں. گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تو راجہ پرویز اشرف صاحب آ گئے. نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے جیل گئے تو ان کی جگہ پہ آپ نے شاید خاقان آ گئے. خان صاحب اگر اس میں ان کو ہٹایا گیا طریقہ اعتماد کے ذریعے تھے، یہ نیا تجربہ تھا. ٹھیک ہے، خاکوانی صاحب ساتھ موجود ہیں. ذرا ان سے پوچھیں ذرا. جی السلام علیکم اسحاق خاکوانی صاحب. خاکوانی صاحب اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی اقلاع صاحب اوور ٹو یو. جی خاکوانی صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کیا. سر آپ کیسے ایویلیویٹ کریں گے سر 18 مہینے آپ نے بڑا قریب سے دیکھا، یا اس سے پہلے جو 3.5 سال تھے خان صاحب کے وہ آپ نے دیکھے، بلکہ بھگتے آپ نے دیکھے کہ آپ نے تو بھگتے ہیں، تو ان کا کیسے کمپیئر کریں گے ان 3.5 سالوں کا، ان 18 مہینوں کا؟ ایک پارلیمنٹ نے ایک اور 5 سال پورے کیے. آپ بھی میرا خیال 2002 اور 2007 میں آپ بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے، آپ نے 5 سال پورے کیے، اس کے وزیر بھی رہے، اس میں رہے. تو ذرا خان صاحب کی اور ان کی شہباز شریف صاحب کی حکومت کا آپ کی آنکھ میں کیا ویو ہے سر؟ ان کو کیسے ایویلیویٹ کریں گے؟ مہربانی جناب کلاسر صاحب. ایک تو اچھی بات ہے نا کہ یہ تیسرا پارلیمنٹ ہے جس نے اپنی مدت پوری کی ہے. تو ایک بیچ سے ہکپ تو آ گیا تھا نو کانفیڈنس موشن کا. چلو وہ بھی قانون کی ایک کانسٹیٹیوشن کی ایک ریکوائرمنٹ تھی، چلو وہ بھی ایک اس طریقے سے کسی کو نقصان ہوا اور وہ چلے گئے. وہ ایک طریقہ تو تھا نا جناب، اس کو کوئی کہا تو نہیں جا سکتا. مگر اوور آل اگر 5 سال کی دیکھیں نا لوگوں کے مسائل میں، تو لوگوں کے مسائل میں کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوئی. مطلب آپ دیکھ لیں، گورننس دیکھ لیں، 5 سالوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں ایک آدمی کے نہیں خلاف بات کر رہا. قانون اگر کوئی نیا بنا ہو کسی کے بہتری کے لیے، لوگوں کے اتنے کیسز ہیں، مرڈر کیسز ہیں، چوری ڈکیتی، یہ وہ، ان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جس کے اندر عوام الناس کا کوئی فائدہ ہو سکے. آج فورن افیئرز میں کسی کے ساتھ دوستی بڑھی ہو، کسی کے ساتھ تعلقات بڑھائے گئے ہو، پاکستان کی کسی جگہ پر عزت بڑھائی گئی ہو، وہاں پر بھی مجھے کوئی ایسی چیز خاطر خواہ نظر آئی. بلکہ کہیں جگہوں پہ ہمارے ساتھ جن کے تعلقات تھے ان میں کمی آئی ہے، آگے بڑھوتی نہیں ہوئی. اسی طرح پھر آپ دیکھیں اکانومی اور ملکی وسائل کی یا فائنینس کی بات کریں تو اس میں بھی آج پاکستانی کوئی سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. ہر جگہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ خیرات مانگنے آ گیا ہے. تو وہ ہمارے لیڈران کی بھی اور منحاص القوم کی بھی ایک اچھی طرح سے شکل میں لوگوں کو نہیں پسند کیا جاتا. جب جاتے ہیں لوگ پیسے مانگتے ہیں تو ایک شرمندگی ہوتی ہے نا جناب کلاسر صاحب. مگر آج لوگوں کو امید تھی کہ یہ نئی حکومت آئی ہے 2018 میں تو یہ کچھ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے کام کریں گے، ان سے امید تھی. مگر وہ امید بھی مایوسی میں تبدیل ہوئی. اور موقع تو بڑا اچھا تھا، اس کو استعمال کیا جاتا، اس کو بہترین طریقے سے اچھے لوگ لائے جاتے اور میرٹ کے اوپر ان کا کام چلایا جاتا اور اپنے آپ کو تمام برائیوں سے دور رکھتے لوگ. مگر وہ بھی نہ ہو سکا، اس میں بھی شرمندگی ہوئی. تو ایک چیز مجھے آج بڑی تقریر میں سن رہا تھا پارلیمنٹ کے، اس میں ایک چیز حیران کن تھی کہ بلینز آف ڈالرز، بلینز آف روپیز کے ٹیکس کلیکشن کے کیسز سپریم کورٹ میں پڑے اور وہ ایڈجوڈیکیٹ نہیں ہو رہے. اگر میں مان اللہ اگر مجھے اس طرح کے حالات پاکستان کی اکانومی میں ملتے، میں سارا کام چھوڑ دیتا، سپریم کورٹ کے سارے ججوں کے آگے ہاتھ باندھ کر کہتا
کہ مہربانی کر کے اپنے 4 5 اپنے بندوں کا ایماندار لوگوں کا ایک بینچز بنائیں، اور یہ جو 10 12 کیس پڑے ہوئے ہیں آپ کو، ان کو 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں مہربانی کر کے جو انصاف ہو وہ کر دے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اپنا ملک کس طریقے سے چلانا ہے، کس طریقے سے نہیں چلانا۔ اربوں ڈالر، ایک ارب ڈالر کے لیے شرمندگی اور کشکول لے کے پھرتے ہیں، وہاں اربوں ڈالروں کے کیس پڑے ہوئے۔ آج خواجہ صاحب بتا رہے تھے سارے پارلیمنٹ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ 17 بندے تو ویسے سپریم کورٹ کے جج ہے، چلو 15 تو موجود ہے نا جناب، 2 نہیں ہے، تو 3 4 بندوں کا بینچ بناتے، کہتے جائیں مہربانی کر کے یہ 3 4 کیسز ہیں، علیحدہ کر کے دیکھ لیں، تاکہ ملک کے حالات کو بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی چیزیں ہو سکتی تھی، کوئی غنڈہ گردی کم ہوتی، کوئی لوگوں کے اندر ایک جوش خروش سے محبت پاکستان جاگتی۔ وہ یہ دونوں حکومتوں میں، ان میں کہیں ایک کے پاس ٹائم 15 مہینے تھا، ایک کے پاس 4.25 سال تھا، وہ کوئی بس اسی طرح یہ وقت ضائع ہو گیا ملک کے کام سے۔